السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی آسان اور سمپل سا لیکچر ہے، اور یہ لیکچر ہم لائسوسوم اور لائسوسوم کے فنکشنز پہ اور مال فنکشننگ آف لائسوسوم پہ دیں گے۔ تو سب سے پہلے لائسوسوم کے فنکشن جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں کہ فنکشنز آف لائسوسوم میں سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے کہ انوالوڈ ان دا ڈائجیشن آف مٹیریل پریزنٹ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ آف دا سیل، یعنی یہ لائسوسوم کا یہ فنکشن ہوگا کہ سیل کے اندر یا سیل کے باہر جتنی بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ڈائجیشن ہوگا، جس کو ہم عموماً لائسوسوم کا جو پیگوسائٹوسس اور پینوسائٹوسس کا جو میکینزم ہوگا، وہ سیل کا جو میکینزم ہوگا وہ لائسوسوم کی وجہ سے ہوگا۔ پیگوسائٹوسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرنکنگ پروسیس ہوگا، ایٹنگ پروسیس ہوگا، اور پینوسائٹوسس کو ہم ڈرنکنگ ہیبٹ یا ڈرنکنگ پروسیس جو ہے وہ سیل کا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سیل کا یہ خاصیت یہ لائسوسوم کی وجہ سے ہوگا۔ انوالوڈ ان دا ایٹنگ پروسیس آف دا مائکرو آرگینزم، مختلف قسم کے مائکرو آرگینزم جس کو ہم عموماً اینٹیجنز بھی کہتے ہیں، مائکرو آرگینزم کو، اس کی یعنی ہم کہتے ہیں کہ ریموول، اس کی انگلفنگ، اس کو ڈائجسٹ کرنا، یہ بھی سیل میں لائسوسوم کی وجہ سے ہوگی۔ مثال کے طور پر جو نیوٹروپلز ہوتے ہیں یا میکروپیجز ہوتے ہیں WBC میں، وہ انگلفنگ کرتے ہیں، تو وہ انگلفنگ، وہ مائکرو آرگینزم کی جو ڈائجیشن ہے، اس کی کلیننگ ہے، وہ میکروپیجز یعنی WBC کی وجہ سے ہوں گے، اور WBC میں لائسوسوم کا جو فنکشن ہے وہ زیادہ ہم کہتے ہیں کہ پروناؤنس ہوگا۔ ایج سیلز میں یعنی ایج سیلز رپچر اٹس ممبرین اینڈ ڈائجسٹ سائٹوپلازمک آرگینیلز آلسو کالڈ آٹوپیگی، یعنی اس کو ہم سیل کے سوئسائڈ بیگز بھی کہتے ہیں، کیونکہ اولڈر سیلز جس کی ہم کہتے ہیں کہ فنکشنز تقریباً ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلز اب یہ اس کو ختم ہونا چاہیے، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلز انہوں نے اپنا لائف سپان جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے، تو وہ سیلز پھر رپچر وہ سیلز ہم کہتے ہیں کہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سیل کی ڈی جنریشن اصل میں یہ لائسوسوم کی وجہ سے ہوگی، جب لائسوسوم کا جو ممبرین ہے وہ بریک ہوگا، تو اس وجہ سے یہ سائٹوپلازم کے جتنے بھی آرگینیز ہے اس کو یہ لائسوسوم جو ہے یہ انگلپ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے سیل جو ہے وہ اپنے آپ مر جاتا ہے، تو اس کو ہم آٹوپیگی بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم سیلف ایٹنگ پروسیس بھی کہتے ہیں، اس کو ہم آٹوپیگی اس کا ڈیفینیشن ہوگا۔ امپورٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹل پروسیس، اب ڈیولپمنٹل پروسیس میں اس کا ایک اہم رول ہے۔ مثال کے طور پر فراگ کے جو بچے ہوتے ہیں جو پانی میں تیرتے رہتے ہیں، اس کو ہم ٹیڈپول کہتے ہیں۔ اب یہ ٹیڈپول جو ہے یہ عموماً جب بڑے ہو جاتے تو اس میں ایک پروسیس ہوگا میٹامارفوسس۔ میٹامارفوسس مختلف قسم کے یہ اپنے جو پیرنٹس ہیں اس کو جب یہ پہنچ جاتے ہیں تو مختلف قسم کے اشکال میں یہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم میٹامارفوسس کہتے ہیں۔ اس کو یعنی پہنچنے کے لیے، ایڈلٹ کو پہنچنے کے لیے اس کے جو ٹیل ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے یہ کم ہو جاتے ہیں، اس کے سیلز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے سیلز جو ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم ڈی جنریشن آف دا ٹیل کہتے ہیں، اور یہ ٹیڈپول میں یہ ڈی جنریشن آف دا ٹیل ہوگا۔ ہیومن کے جو ویبز ہوتے ہیں، جو یعنی فنگرز ہوتے ہیں، اس کے درمیان جو جھلی ہوتی ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ریموو ہو جاتی ہیں، تو ڈی جنریشن آف دا سیلز جو ہیں یہ کرواتا ہے لائسوسوم۔ آگے چلتے ہیں، دے آر ریسپانسیبل فار دا ڈائجیشن آف انوانٹیڈ مٹیریل۔ اب مثال کے طور پر جو مٹیریل درکار نہیں ہوتے تو وہ لائسوسوم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، سیل کو اس سے پاک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل لکھا ہے مائٹوکانڈریا کا۔ اب مائٹوکانڈریا کے تو اپنے فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی وہ خوراک کی آکسیڈیشن کرتے ہیں، انرجی پیدا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائٹوکانڈریا کو ریموو کرتے ہیں کہ نارمل حالت میں بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے سیل میں مائٹوکانڈریا کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس نے ایکسرسائز چھوڑ دی ہے تو اب زیادہ مائٹوکانڈریا پھر تو درکار نہیں ہوتی، تو اس لیے ایکسس اماؤنٹ آف مائٹوکانڈریا کو ریموو کرنے کے لیے لائسوسوم رسپانسیبل ہوگا، تاکہ لائسوسوم اس ایکسس اماؤنٹ کو ریموو کرتا ہے تو سیل اس سے
پاک ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایکسز اماؤنٹ آف مائٹوکانڈریا یہ ریموو کرتا ہے. اور بھی مٹیریل یہ ریموو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے ایگزامپل ایک مائٹوکانڈریا کی مثال لے لی ہے. تو اس سے یعنی اس کے جو فنکشن ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ فنکشن کتنے کارآمد ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں اس کے مال فنکشننگ کی طرف. لائسوسوم جب مال فنکشننگ کرتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ جو انزائم یہ نہیں بناتا تو یہ مختلف قسم کے سٹوریج ڈیزیز جو ہے اس کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پر گلوکوجینوسز گلائکوجینوسز ٹائپ 2 ڈیزیز، یہ ڈیزیز جو ہے یہ عموماً لائسوسوم کے مال فنکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایکمولیشن آف گلائکوجن ان لیور اینڈ مسلز. اب مسلز میں اور لیور میں جو گلائکوجن ہے جو کاربوہائیڈریٹ کے اسٹور مالیکیول ہوتے ہیں وہ یعنی اس کی بہتات ہو جاتی ہے. ایکمولیشن اس کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ لائسوسومز کے یعنی انزائم کی ایبسنس کی وجہ سے اس کی مقدار زیادہ رہ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے مسل کی جو ویکنس ہے اور ریسپائریٹری فیلیور ہے بعض اوقات یہ آ جاتی ہے اس میں. اس کے علاوہ یہ ٹیسیک ڈیزیز جو ہے یہ بھی اس کو بھی جنم دیتا ہے. اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹوریج ڈیزیز ہے. ایکمولیشن آف لپڈس ان دا برین. اب سیلز میں مثال کے طور پر برین کے سیلز میں یہ لپڈ جو ہے یہ سٹور ہو جاتا ہے. تو یہ عموماً مینٹل ریٹارڈیشن کو بھی یہ جنم دیتا ہے. بعض اوقات یہ جس سیویئر کنڈیشن میں ہوگا تو بچے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اب اگر بچے موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں ویژن اور ہیئرنگ کا پرابلم بھی اس وجہ سے ہو سکتا ہے، اور جو نگلنا ہے خوراک کا نگلنا یہ بھی اس میں کمزور ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور ڈیزیز بھی ہے، اس کو ہم الکیپٹینوریا کہتے ہیں. الکیپٹینوریا یہ عموماً ایک ایسڈ ہوگا جس کو ہم ہوموجینسٹک ایسڈ کہتے ہیں. یہ ایک کیمیکل ہے ہوموجینسٹک ایسڈ. یہ جب بندے میں زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جو ایئر لوبس ہوتے ہیں یا ایئر ہوتے ہیں وہ بلیکش دکھائی دیتے ہیں. یورین اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو اگر اس پہ یعنی ہوا لگ جاتی ہے یا ہوا کو یہ ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ بھی بلیک یعنی کلر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسکلیروٹک ڈسکلریشن یعنی عام طور پر آنکھوں کا جو یعنی ہم کہتے ہیں اسکلیرا اسکلیروٹک لیئر اس کی رنگت بھی بلیکش ہو جاتی ہے. اس کی رنگ بھی اڑ جاتی ہے یعنی اپنا رنگ جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا رنگ باقی نہیں رہتا. تو یہ ایک اور ڈیزیز ہے الکیپٹینوریا اس کو ہم کہتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.